شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ویری انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی فرسٹ ہارر سٹوری وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے۔ وقاص کہتے ہیں کہ یہ کہانی ایک شخص جس کا نام رضوان ہے اس کی زندگی کی ہے۔ رضوان کہتا ہے 2005 میں باہر سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے پاکستان واپس آیا۔ میں جاب کی تلاش میں تھا تو مجھے ایک بڑی کمپنی میں جاب بھی مل گئی۔ وہاں پر میں نے کچھ سال کام کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ڈاؤن سائزنگ کی اور وہاں سے بہت سے امپلائیز کو فائر کر دیا۔ ان میں سے میں بھی ایک تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد میں بہت پریشان رہتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت محنت کی تو مجھے ایک اور فیکٹری میں کام مل گیا۔ اس فیکٹری میں ڈے نائٹ شفٹ میں کام ہوتا تھا۔ بہت بڑی وہ فیکٹری تھی، 3 منزلہ وہ فیکٹری تھی۔ وہاں پر جب بھی میں نے کام شروع کیا تو ہم لوگوں کا جو سپروائزر تھا اور فیکٹری کا جو آنر تھا وہ ہمیں یہ کہتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، شام 5 بجے کے بعد تم لوگوں نے فیکٹری کی 3ری منزل پر نہیں جانا، 3rd فلور پر تم لوگوں کی انٹری نہیں ہوگی۔ شام 5 بجے کے بعد 3rd فلور کو لاک کر کے تم لوگ 2nd اور 1st فلور پر کام کر سکتے ہو۔ دن بھر جتنا مرضی وہاں پر کام کرو، لیکن 5 بجے کے بعد وہاں نہیں جانا۔ میں اکثر اس بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ 3 سے 4 بار میں نے اپنے سپروائزر سے اس بارے میں ڈسکشن بھی کی، لیکن وہ ہر بار مجھے یہ کہہ کے ٹال دیتا تھا کہ کچھ چیزیں راز میں ہی رہنی چاہیے، بہتر ہے اس جگہ سے دور ہی رہو اور اس چیز کو کھوجنے کی ضرورت نہیں جس سے تمہارا مطلب نہیں ہے۔ میں ہر بار چپ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ میری نائٹ شفٹ تھی۔ میرے ساتھ میرا ایک کو ورکر تھا جس کا نام مصطفیٰ تھا۔ مصطفیٰ کی آج ڈے ٹائم کچھ ورکنگ تھی 3rd فلور پر، اس کے بعد اسے نائٹ شفٹ میں بھی کام کرنا تھا۔ تو مصطفیٰ نے یہ کہا کہ ڈے ٹائم میں مجھے کچھ کام کرتے کرتے میں ضروری سامان 3rd فلور پر بھول گیا ہوں۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ آؤ، ہم 3rd فلور پر جاتے ہیں اور وہ سامان اٹھا کر لے آتے ہیں، کیونکہ اگر صبح وہ سامان میں نے انٹری میں نہ رکھا تو میری جاب کا مسئلہ بن جائے گا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں آنر نے، سپروائزر نے ہمیں سختی سے منع کیا کہ شام 5 بجے کے بعد 3ری منزل پر نہیں جانا، اب تو مجھے کیوں فورس کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف باتیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پر بڑی ہیوی مشینری ہے، اس لیے یہ لوگ ہمیں وہاں پر کام نہیں کرنے دیتے، کیونکہ نائٹ شفٹ میں وہاں پر کوئی بھی ٹیکنیکل آفیسر نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہمیں روکتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر مشینری کو خراب نہ کرتے۔ میں نے سے کہا کہ نہیں بھائی، ہمیں نہیں جانا چاہیے، جس وجہ سے منع کرتے ہیں اگر سپروائزر کو پتہ چل گیا تو ہماری نوکری کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ اگر میں نے وہ سامان انٹری میں نہ رکھا تو پھر بھی میری نوکری کو خطرہ ہی ہوگا، میری مدد کرو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم لوگ بچتے بچاتے 3rd فلور کی طرف رواں دواں تھے۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جو ہی ہم 3rd فلور پر آئے، بڑے آہستہ سے ہم نے اس کا مین ڈور کھولا، اندر انٹر ہوئے تو خوب اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ جیسے وہاں پر کچھ ہے ہی نہیں۔ بڑی مشکل سے موبائل ٹارچ آن کر کے میرے دوست نے وہ سامان اٹھایا۔ ابھی وہ اٹھا ہی رہا تھا کہ ایک دم سے مجھے اس کی بہت زیادہ ڈراؤنی چیخ سنائی دی۔ اس کی چیخ اتنی بھیانک تھی کہ میری جان ہی نکل گئی اور میں تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں تھا، وہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر میری بھی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے جیسے کیسے کر کے اس کو اٹھایا اور اس کو سہارے سے باہر لے کر آیا، 3rd فلور کو لاک کیا، 2nd فلور پر لے کر آیا تو ساتھ ہی میں نے شور مچا دیا۔ وہاں پر کافی زیادہ سٹاف اکٹھا ہو چکا تھا۔ میرے دوست کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کے چہرے کے اوپر ایسے نشان تھے جیسے اس کے چہرے کے اوپر کسی نے بہت زوردار تھپڑ مارا ہے۔ فنگر پرنٹس اس کے چہرے کے اوپر تھے، جبکہ وہاں پر دکھائی کوئی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، فوراً سپروائزر بھی آ گیا، آنر بھی آ گیا کہ فیکٹری میں حادثہ ہو گیا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ اس طرح سے اس نے مجھے فورس کیا، ہمیں جانا پڑا۔ خیر اس کو علاج وغیرہ اس کا کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ ڈیپ شاک میں ہے، اس کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہے۔ جیسے اسے ہوش آیا تو اس نے یہ کہا کہ میں
ان مشینریوں کے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں وہاں سے جب سامان اٹھا رہا تھا تو مجھے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں دکھائی دیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ جیسے میں نے اس کو غور سے دیکھنا چاہا، میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی تو وہ ایک بہت بھیانک مخلوق تھی۔ وہ ایک آدمی تھا۔ وہ بہت ڈراؤنا تھا۔ اس کے سر پر بہت بڑے بڑے سینگ تھے۔ اس نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ بس مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ہوا میں بہت اونچا گیا ہوں۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تبھی سپروائزر نے یہ کہا کہ اسی لیے ہم نے منع کیا تھا۔ یہ فیکٹری آج سے 8 سال پہلے ہمارے آنر نے شروع کی تھی۔ پہلے 2 سال سب کچھ نارمل چل رہا تھا، کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ عرصہ 3rd فلور کو بند کرنا پڑا کیونکہ وہاں پر مشینریز انسٹال ہونی تھی، اور وہ جو مشینریز تھی وہ دوسرے ملک سے آنی تھی۔ ان کے آتے آتے کچھ عرصہ لگ گیا۔ نہ کرتے کرتے تقریباً 6 سے 7 ماہ اوپر والا فلور بالکل خالی رہا، لیکن جب وہاں پر مشینریز لگائی گئی اس کے بعد وہاں پر حادثات شروع ہو گئے۔ وہاں پر کبھی کسی ورکر کو تھپڑ پڑ جاتا تھا تو کبھی کسی ورکر کو کوئی الٹا لٹکا دیتا تھا۔ کبھی مشینری خود بخود چلنے لگتی تھی تو کبھی خود بخود ورکنگ کرتے کرتے بند ہو جاتی تھی۔ وہاں پر ایک پرسرار سا شخص دکھائی دیتا تھا جو ایک دم آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ وہ اتنا بھیانک تھا کہ عام آنکھ سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو جاتا تھا۔ واچ مین نے ایک دفعہ ایک رات کو 3rd فلور کی طرف ایک پوری فیملی کو جاتے دیکھا۔ وہ 3 بچے تھے، ایک عورت اور ایک آدمی تھا۔ وہ کیسے وہاں پر آئے، وہ کیسے وہاں پر گئے، کوئی نہیں جانتا۔ واچ مین ان کو روکتا رہ گیا، لیکن جیسے واچ مین نے اوپر جا کر دیکھا تو فیکٹری کا اوپر والا ہال بالکل خالی تھا۔ وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ واچ مین 3 دن بے تحاشا بیمار رہا اور چوتھے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد لوگوں کے دلوں میں بہت خوف بیٹھنے لگ گیا۔ بہت سے لوگ یہاں سے کام کرنے سے انکار کر کے جا چکے تھے۔ پھر آنر نے تنگ آ کر یہاں پر ایک صاحب علم کو بلایا، تو وہ جو صاحب علم تھے جب وہ وہاں پر آئے انہوں نے پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فیکٹری کے 3rd فلور پر شیاطین جنات کا قبیلہ آباد ہو چکا ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے سے خالی تھی اور یہ ایک ایسا مسافر قبیلہ تھا جو رہائش کی تلاش میں تھا۔ تو یہ قبیلہ جب اس ویران جگہ پر پہنچا تو یہ یہاں پر ہی آباد ہو گئے۔ مغرب کے بعد یہ آزاد ہوتے ہیں۔ شام ہوتے ہی اس جگہ کو خالی چھوڑ دیں ورنہ وہ آپ کو اسی طرح سے نقصان دیں گے۔ یہ ایسا شیطانی قبیلہ ہے جنات کا جو انسان کو جان سے مار دیتے ہیں۔ ان کے بہت سے روپ ہوتے ہیں اور یہ رات کے وقت ہی اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں۔ یہ اکثر بوڑھے شخص کے روپ میں بھی سامنے آتے ہیں اور آپ کو اپنے قریب بلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر ان کے بچے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس قبیلے کے بچے بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کے دوسرے بچوں کے ساتھ انسانی روپ لے کر کھیلتے ہیں اور پھر ان بچوں کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا قبیلہ ہے کہ یہ یہاں پر بچے تو نہیں ہیں، یہ بڑوں کو بھی نقصان دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی 3rd فلور پر 5 بجے کے بعد نہیں جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ 3rd فلور بند ہونے کے باوجود اوپر ایسا لگتا تھا جیسے کام ہو رہا ہے۔ مردوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کبھی کبھی بچوں کے ہنسنے اور رونے کی بھی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ دوسرے واچ مین نے باقاعدہ اوپر ایک نومولود بچے کے رونے کی آوازیں بھی سنی تھیں اور وہ خوف کے مارے نوکری چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اسی لیے منع کیا تھا۔ اس حادثے کے بعد مصطفیٰ نے تو وہاں پر کام کرنا چھوڑ دیا۔ میں نے مزید 2 سال وہاں پر کام کیا۔ اس 2 سال کی ڈیوریشن میں میں کبھی 3rd فلور پر ڈے ٹائم بھی نہیں جاتا تھا۔ مصطفیٰ والے حادثے کے بعد میں صرف ایک دفعہ 3rd فلور پر گیا تھا۔ دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں ایک مشینری پر کھڑا ہو کر کام کروا رہا تھا تو مجھے باقاعدہ محسوس ہوا تھا کہ میرے کان کے پاس آ کر بہت زور سے کسی نے سانس لیا تھا۔ جب میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا تو پیچھے دیوار تھی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی 3rd فلور پر نہیں گیا اور میں نے 2 سال کے بعد وہ فیکٹری بھی چھوڑ دی۔ وہ ایسی اسیب زدہ فیکٹری تھی، ایسی بھیانک فیکٹری تھی جس کا 3rd فلور جنات کا مسکن تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد اس فیکٹری کا کیا بنا کیا نہیں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔
یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. سے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nasheenmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نے کے بعد.